بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط۔ عام طور پر 6 شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی۔ ان میں سے ایک شرط ایسی ہے کہ جو فی الحال نہیں پائی جاتی یا اس کا ڈسکس کرنا فی الحال ضروری نہیں، وہ ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ کسی نے کسی کو اگر اپنے قبضے میں رکھ لیا یا رامال بنا لیا، بیکار کیمپ میں رکھ لیا، تو وہ قیدی مانا جائے گا، اسے غلام نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس شرط کا ہم نے پہلے الگ سے ذکر کر دیا۔ اب جو شرائط اس وقت ڈسکس کی جا سکتی ہیں آج کے دور میں، وہ ہیں 5۔ ان میں سے ایک ہے بلوغ، یعنی وہ بالغ ہو، اور اسی طریقے سے دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ کہ وہ مالک ہو، چوتھی شرط یہ کہ وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہو، یعنی مال اس کے ہاتھ میں ہو، اور 5ویں شرط یہ کہ جن چیزوں پر سے زکوٰۃ واجب ہے وہ نصاب پر پہنچ چکی ہوں۔ اب ان شرائط کو تدریجاً سادے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ وہ بالغ ہو، یعنی فزیکلی وہ بالغ ہو۔ لڑکی 9 سال قمری میں اور لڑکا 15 سال قمری میں واجب ہوتا ہے عموماً۔ اس کے علاوہ بھی لڑکی اور لڑکوں کے بالغ ہونے کی کچھ شرائط ہیں، جو تفصیل سے آپ بلوغ کے موضوع میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عاقل ہو، یعنی اگر کسی کے پاس باغ ہیں لیکن وہ شخص دیوانہ ہے، فرض کریں کسی کا باپ مرا، اس کے 4 بیٹے تھے، زمین تقسیم ہوئی 4 بیٹوں میں، ایک بیٹا اس کا دیوانہ تھا، تو جو بیٹا دیوانہ ہے اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ خود صحیح نہ ہو۔ جب وہ صحیح ہو جائے گا اس وقت وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مالک ہو، یعنی کوئی نوکر کسی کی جانب سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا جب تک کہ مالک اسے اجازت نہ دے، کیونکہ مالک ہی نیت کرے گا۔ اسی طرح سے شوہر کے مال میں سے بیوی زکوٰۃ نہیں دے گی، باپ کے مال میں سے بچہ زکوٰۃ نہیں دے گا، جو اس مال کا مالک ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ مال میں تصرف کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس زمین ہے، اس زمین پہ گندم یا جو اگ بھی رہے ہیں، لیکن یہ گندم اور جو کسی اور کے قبضے میں ہے، یہ زمین کسی اور کے قبضے میں ہے، یا جو مال اس میں اگتا ہے گو کہ وہ کئی ہزار کلو ہے، یعنی حد نصاب سے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ یہ سارا غلہ ایک غاصب شخص، ایک فاسق شخص قبضہ کر لیتا ہے۔ اب کیونکہ دوسرا شخص قبضہ کر لیتا ہے، اس پر اس غلے پر سے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جو زمین اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ حد نصاب پہ اس کا غلہ پہنچے تو اس پہ سے وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور وہ زمین جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس پر سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ اور 5ویں شرط کے بارے میں گفتگو کریں، حد نصاب تک وہ چیز پہنچ چکی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 گائے ہیں تو اس پہ سے زکوٰۃ نکلے گی اور 4 بھیڑیں ہیں تو زکوٰۃ نکلے گی۔ ان چیزوں کے نصاب ہیں، اونٹ کا نصاب ہے، اسی طریقے سے گندم اور جو اور کشمش اور کھجور کا نصاب ہے، یعنی کتنے کلو ہوں، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے سکوں کا نصاب ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہو۔ کسی کے پاس اگر 10 درہم تھے، کسی کے پاس اگر 2 مسقال یا 4 مسقال یا 10 مسقال سونا تھا تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ 10 مسقال نصاب نہیں بنتا۔ بس ایک نصاب ہو، یعنی ایک ایسی حد ہو کہ اس کے بعد کہا جائے گا کہ زکوٰۃ نکلے گی۔ تو جو حد ہوتی ہے جس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نصاب۔ تو یہ تھیں چند شرائط کہ جنہیں ہم نے خلاصتاً بیان کیا۔ اب انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سال گزر چکا ہو، سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے مال اس کے ہاتھ میں ہو، حد نصاب تک یہ مال پہنچ چکا ہو۔ تو انہی سے ریلیٹڈ، انہی شرائط سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہیں کہ اگر شرائط کو سمجھ لیا جائے
تو خود بخود وہ مسائل بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ ہاں اب یہاں پر گفتگو ہو سکتی ہے، ایک شخص کومے میں چلا گیا تو جب تک وہ کومے میں ہے تو یہ مال اسی کا ہے، اس کے مال کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اس کے مرنے کے بعد یہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کومے میں چلا گیا ہے 2-3 سال کے لیے تو کیا کوئی اور زکوٰۃ نکالے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ شخص ابھی عقل نہیں رکھتا، اس وقت یہ شعور نہیں رکھتا، یہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر یہ کومے سے باہر آ گیا اور صحیح ہو گیا تو پھر یہ زکوٰۃ نکالے گا جو زکوٰۃ اس پر واجب تھی، اور اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے وارث زکوٰۃ نکالیں گے اگر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو۔ لیکن اگر یہ بے ہوش ہو گیا تھا کچھ دن کے لیے تو جہاں پر شرط ہے کہ 1 سال مالک رہا ہو، جیسے سونے اور چاندی میں اور 3 قسم کے جانوروں میں شرط ہے کہ 1 سال ان کا مالک رہا ہو اس نصاب کے بعد، تو اب اگر اس دوران یہ 1 یا 2 مہینے یا 4 مہینے کے لیے بے ہوش ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ان شرائط کے بارے میں کہ جن کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔